اول یوم سے سبق پڑھایا جا رہا ہے، عاشق اپنی مرضی نہ چلانا، رب اور رسول کی مرضی میں چلنا، پھر دیکھ تیری زندگی کتنے مزے کی گزرے گی۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درس اکثر رہتا ہے، یہ نہ سمجھنا بادشاہت ہے، آج پریشان ہے۔ پہلے زمانے میں تو حقیقی بادشاہ ہوتے تھے، وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے، اب تو ویسے جعلی بادشاہ ہیں، یہ جعلی بادشاہ ہے، نقلی بادشاہ، چار بندے جلوس نکال لیتے اس وقت ہوا کھل جاتی ہے۔ پہلے اصلی بادشاہ ہوتے تھے، لیکن ان کو بھی تفکرات ان کے تاج کا بوجھ بڑھا دیتے تھے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درس اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا ہے۔ اپنے رب سے رابطہ کیے ہوئے، وہ فقیری میں بھی بادشاہت ہے، درویشی میں بھی بادشاہت ہے۔ قرآن کا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بدماش آئے، ہم بلال کے ساتھ بیٹھے، ہم صہیب کے ساتھ بیٹھے، ہم عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ بیٹھے، ہم یہ عمار کے ساتھ بیٹھے، ہم یہ یاسر کے ساتھ بیٹھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ہم بڑے لوگ آئے ہم ان کے ساتھ بیٹھے، یہ درویشوں کے ساتھ، یہ غلاموں کے ساتھ، یہ گرے پڑے لوگوں کے ساتھ، معمولی پیشہ والوں کے ساتھ۔ نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم۔ حضرات اکرام، میرے بزرگ اور دوستوں، حافظ حاجی عبد الناصر صاحب اور ان کے ساتھیوں کی دعوت پر آج حاضری ہوئی ہے۔ تقاضا تو ان کا ہمیشہ چلتا رہتا ہے، لیکن بندے کے بس میں کچھ نہیں ہے، اب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری ساری ٹینشن ختم ہو جائے۔ ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نہیں چاہتے ویسا، تو کس کی چلے گی؟ زندگی میں اس بات کو لاؤ، اپنی مرضی پر زندگی بسر نہیں کرنی۔ ہم اپنی مرضی کے لیے تو آئے بھی نہیں، جانا بھی نہیں، تو اپنی مرضی کس بات؟ میرا اور آپ کا کام ہے اللہ رسول کی مرضی پر فدا ہونا، اس لیے ایمان دیا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے تم عاشق ہو، ایمان دینا دلیل ہے عشق کا سرٹیفکیٹ، اور جب عشق کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو پھر عاشقوں کا کام تو محبوب کو خوش کرنا ہے، اور بھی کام ہے۔ اس کی زندگی کا خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے محبوب کو خوش کرتا ہے۔ اگر عاشق اپنی ذات کو دیکھے میں یوں دربار عشق سے اس کو نکال دیا جائے گا، کہ عاشق کو اپنی ذات تو محسوس بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا بھی کوئی وجود ہے۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ کے اندر لا کے ذریعے ہر اس چیز کی نفی کرائی گئی ہے جس کو میرا اور آپ کا دل پوجے۔ صرف بتوں کا نام الہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تیری خواہشات بھی تیرا خدا ہے اگر تو اللہ رسول کے مقابلے پر لاتا ہے۔ تیری خواہشات، تیرے دل میں خواہش اٹھتی ہے، اللہ رسول فرماتے ہیں دیکھو اس خواہش پر نہیں چلنا، ہماری مان کے چلنا ہے۔ تو کہتا ہے نہیں، میرا دل چاہتا ہے، میرا نفس کہتا ہے، میرا معاشرہ کہتا ہے، میری برادری کہتی ہے۔ پھر لا الہ میں تو کامل تکمیل نہ ہوئی۔ یہ کلمہ ہمیں ایسا دیا ہے
یہ ابتدائی لا سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نام کو بعد میں رکھا ہے، پہلے لا کو رکھا ہے کہ دل کو غیر سے خالی کر پھر ہی ہم آئیں گے۔ دل میں غیر گھسائے ہوئے پھر ہم کو بھی بلاؤ، کہاں ہیں ہم؟ میرے مرشد فرمایا کرتے طارق باللہ شاہ کی مختر صاحب، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، یہیں سے کلمہ شروع ہوتا نا۔ اور یہ ایسا کلمہ ہے آدم السلام سے شروع ہوا ہے آج تک، عارف والا کی مسجد تک، اس زمانے تک اور بعد تک، اور یہاں تک کہ اور ساتھ قیامت میں بھی، اور ساتھ قیامت میں بھی 50,000 سال وہاں پر بھی یہی کلمہ، اسی کلمے کی بنیاد پر فیصلے۔ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے حق دل میں آ جائے، غیر حق جب جائے ہے حق دل میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا پہلے ہٹاؤ ہر غیر کو، بتوں کا نام الہ نہیں ہے، تیری خواہشات کا نام بھی الہ ہے، اس پر بھی لا لگانے کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہے؟ سبق اول یوم سے سبق پڑھایا جا رہا ہے، عاشق اپنی مرضی نہ چلانا، رب اور رسول کی مرضی پہ چلنا۔ پھر دیکھ تیری زندگی کتنے مزے کی گزرے گی۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درس اکثر رہتا ہے۔ یہ نظم نہ بادشاہت ہے، آج پریشان ہے۔ پہلے زمانے میں تو حقیقی بادشاہ ہوتے تھے، وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ اب تو ویسے جعلی بادشاہ ہیں، یہ جعلی بادشاہ ہے، نقلی بادشاہ۔ 4 بندے جلوس نکال لیتے، اس وقت ہوا کھل جاتی ہے۔ پہلے اصلی بادشاہ ہوتے تھے، لیکن ان کو بھی تفکرات ان کے تاج کا بوجھ بڑھا دیتے تھے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درس اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا ہے۔ اپنے رب سے رابطہ کیے ہوئے، وہ فقیری میں بھی بادشاہت ہے، درویشی میں بھی بادشاہت ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بدماش آئے، ہم بلال کے ساتھ بیٹھے، ہم صہیب کے ساتھ بیٹھے، ہم عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ بیٹھے، ہم یہ عمار کے ساتھ بیٹھے، ہم یہ یاسر کے ساتھ بیٹھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ہم بڑے لوگ آئے ہم ان کے ساتھ بیٹھے، یہ درویشوں کے ساتھ، یہ غلاموں کے ساتھ، یہ گرے پڑے لوگوں کے ساتھ، معمولی پیشہ والوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بیٹھے۔ الگ عاشق تھے، ان عاشقوں نے کہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو ہدایت ہو جائے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم اپنی مجلس میں نہیں آئیں گے، جب یہ سردار ہوں گے ہم نہیں آئیں گے تاکہ آپ کی بات سن لیں، ان کو ہدایت ہو جائے۔ وہ بھی عاشق تھے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے محبوب کے اشارے پہ جان دیتا ہے، اگر مرضی کرتا ہے تو کہاں کا عاشق ہے؟ وہ عاشق تھے، صحابہ کی جماعت عاشق تھی، عاشقوں کی جماعت۔ انہوں نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، آپ ایسا کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اگر امتحان لے لیتے، یہ جو کہتے ہیں آپ اکیلے میں ہمیں بلائیں تو ہم بات سنیں گے، درویشوں کے ساتھ فقیروں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک واقعہ لکھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اسلام ایک بار مسجد نبی کے صحن میں تشریف فرماتے، سامنے کھلے ہوئے سب کچھ کھلا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سردار گزرا، قوم کا سردار تھا لیکن منافق تھا، قوم کا سردار تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یا سعد ماذا ترى فلانن، اس آدمی کو تو کیا سمجھتا ہے؟ کہ سید من سادات الناس، کا کہ یہ تو سردار ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہا کہ جہاں جائے گا لوگ اچھی سیٹ پر بٹھائیں گے، پروٹوکول دیں گے، روٹی پانی پوچھیں گے، اگر کسی گھر میں نکاح کے لیے خطبہ دے گا تو لوگ فوراً اپنی بچی پیش کریں گے، یہ بڑا آدمی ہے۔ اب پیغمبر اسلام تو اندر کی حالت کو جانتے ہیں، اس لیے غیب پر حکم لگانے کا حکم کسی کو نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کہہ دے یہ یوں ہے یہ یوں ہے۔ نبی کی ذات کر سکتی، وہی آتی ان کے پاس۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی گزرے، اور اس زمانے کے فقراء صحابہ کی حیت کیا ہوتی تھی؟ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک لنگی ہوتی تھی جو گردن پر باندھی ہوتی تھی، جس کو ہمارے یہاں پر بکی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں۔ بچوں کو بکی لگا دیتے ہیں گاؤں دیہات میں، چھوٹی دھوتی ہوتی ہے تاکہ کھل نہ جائے، کیونکہ بچے بھاگتے تو کھل جائے گی۔ تو پہلے زمانے میں پنجاب میں پینٹیں نہیں ہوتی تھی جو آج کل ہر ایک چڑھائے پھرتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے جب ہم ہوتے تو ہم دیکھتے تھے گاؤں والے گردن پر اس کی گانٹھ باندھ دیتے تھے، بچہ بھاگا پھرتا ہے، اس کو پنجابی زبان میں ہمارے علاقے میں بکی کہتے ہیں۔ اب چونکہ ہے نہیں تو نام بھی ختم ہو گیا اس کا۔ جیسے ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہاول نگر کے وکیلوں نے پوچھا، اس نے کہا جی آپ ماشاءاللہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، غیرت اور حیا اس کا انگریزی میں وہاں کیا بولتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا 2 چیزیں انگریزی میں نہیں ہے، تو اس کے لیے لفظ ہی ایجاد نہیں کیا۔ نہ ان میں غیرت ہے نہ حیا ہے۔
یہ جو آپ کرتے نا شیم یہ شیم وغیرہ حیا کے معنی میں نہیں ہے. اس لفظ کا ترجمہ کوئی زبان نہیں کر سکتی، صرف عربی میں ہے اور عربی سے اردو میں آیا ہے. غیرت اور حیا، الحیا من الایمان، جسے فرمایا کہ ایمان کا حصہ ہے. تو جو ایمان کے حصہ ہو تو انگریز کہاں سے ترجمہ کرے گا اس کا؟ مطلب بولو. یہ قریب قریب ہوتے ہیں جو ترجمے ہوتے ہیں، یہ حقیقت کو بیان نہیں کرتے. اس لیے میں ان دوستوں سے کہتا ہوں جو ترجمے لے کر دین پھیلاتے پھرتے، جی ہمیں ترجمہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ترجمہ آتا ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ کی زبان نہیں جانتے، ترجمے والے پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا، گوگل پر بیٹھے ہوئے ترجمے دیکھ رہے ہیں. اور میاں کسی عالم سے جا کر پڑھو جس نے زندگیاں اس میں گزار دی، جو رسول اللہ کی زبان کو سمجھتا ہے. نیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے آج ہمارا عجیب حال ہے. مسئلہ دیکھنا ہے تو علامہ گوگل سے پوچھنا ہے، تفسیر دیکھنا ہے علامہ یاہو سے پوچھنا ہے، اور بھی کئی علامے اسی طرح کے. عربی نام کی چیز نہیں، عربی آتی نہیں، اس لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے. تعالیٰ فرمایا کس کے بارے میں کیا خیال ہو، یہاں باندھی ہوئی تھی، پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی اور بدن ننگا ہے. میں ایک بار سردی میں عمرے میں حاضری میری ہوئی، تشریف نہیں لے گیا، حاضری ہوئی. کبھی نہ کہنا کسی بزرگ کے بارے میں فلاں بزرگ حرمین تشریف لے گئے، ادب کے خلاف ہے، وہاں تشریف نہیں جائی جاتی، وہاں گداگری چلتی ہے. میرے شیخ نے ہمیں سکھایا کبھی نہ کہو فلاں بزرگ تشریف لے گئے، نہیں، فلاں بزرگ حاضری کے لے گئے. بزرگ ہی لے کے جائیں گے تھوڑی کچھ ملے گا، گداگر بھر کے جائیں گے تو لے کے آئے گا نا، کشکول لے کے جائے گا تو ملے گا نا. وہاں ساقی تب ڈالے گا جب تیرا کشکول خالی ہے، جب پہلے سے کشکول بھر کے لائے گا تو کیوں ڈالے گا وہ؟ وہاں تو جتنا کچھ بھی تیرا مقام ہو، اس لیے تو احرام بند دے دیا کہ احرام باندھ، تاکہ پتہ نہ چلے تو شیخ الحدیث ہے، تو سیٹھ صاحب ہے، تو ذمہ دار صاحب ہے، دو کپڑوں کے اندر آ جا. جیسے کفن میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جناب کون ہے جب تک تعارف نہ کرائیں، اسی طرح اس کے اندر پتہ نہیں چلتا اس احرام کے اندر کہ کون ہے. کپڑے اتار دی، اتارو کپڑے. میں حاضری کے لیے گیا تو سردی کا موسم تھا، شدید سردی، شدید. مدینہ شریف کی سردی ہوا کے ساتھ ہوتی ہے، ہوا بھی چلتی، جسم کو ایسے کراس کرتی ہے. آپ یقین مانے مجھے بہت رونا آیا. میرے سامنے وہ منظر آیا جب صحابہ کی جماعت یہ بکی باندھ کے صفہ میں صحابہ رہا کرتے تھے. جسم پر اور کچھ نہیں، نیچے بھی مٹی ہوتی تھی. کیسے رہتے تھے؟ میں نے کہا ایک ہی چیز ہے جو ان کو رکھتی تھی، وہ عشق رسول ہے. عشق کی گرمی سے رہتے تھے. عشق گرم ہوتا ہے، عشق جو ہوتا ہے انسان میں گرمی پیدا کرتا ہے، عشق گرمی پیدا کرتا ہے. جو واقعی جو سچے عاشق ہوتے ہیں آ کے بند کر دو بھائی یہ موبائل شوبائل سارے، اللہ بند کر دو، کسی کی خبر نہ لاؤ، پروٹوکول نہ دو، کسی سناندہ پھرے گا، سیٹھ نے آنا ہے پیسے دینے نے تو انت کڑا دینا، بات سننے دو، مضمون ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ کوئی عاشق تھا کہ اس کے جب ہاتھ دھلائے نا کھانے کے لیے تو دھواں نکلنے لگا. اور یہ کیا ہے؟ ان کا عشق کی گرمی. اس لیے ایک اللہ والے نے کہا میں عشق سے، میں دسمبر میں لندن گیا تو برف باری ہو رہی تھی، کہا کہ حضرت اتنی سردی میں آپ بیان کریں گے؟ میں کہ ہونے دے تو ساری جیکٹر نان اتار دیتی ہیں تو پھر کہنا میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں. کیا تھا؟ صحابہ کیسے رہتے تھے؟ عشق پر رسول اللہ کی زیارت پر زندہ تھے. اتنی شدید سردی. تو آپ نے صحابی کو دیکھا، فرمایا کہ یا سعد کیفا ترا فلانن، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا کہ کشکل ہی من الناس، کہا کہ فقیر صحابہ میں سے درویش اور فقیر ہے. بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ کہیں جائیں گے لوگ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں دیں گے، لوگ پروٹوکول نہیں دیں گے، شادی کے لیے کہے گا لوگ شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گے. پیغمبر السلام کے وہ الفاظ ہیں جو حدیث میں آتے ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے شرح بخاری میں. آپ نے فرمایا سن احساس سن. ان کا نام جعیل رضی اللہ تعالیٰ، جعیل ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کا اسی حدیث میں صرف نام آتا ہے. فرمایا کہ جعیل خیر من ارض من فلان، کہا کہ اس سردار سے پوری زمین بھر جائے، میرا یہ جعیل ان سے افضل ہے. اللہ کو غیرت آئی. لا تطرد الذین یدعون ربهم، یہ عاشقوں کو مت اٹھائیے، ضرورت نہیں ان کی بدماشوں کی. ہمیں سردار نہیں چاہیے، ہمیں عاشق چاہیے. ہمارے عاشقوں کی قیمت ہے، مالداری کی قیمت نہیں کہ امیر لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، عزت والے، قوم قبیلے والے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ درویش چاہیے. یہ درویش یہ آپ کے سچے عاشق ہیں، آپ پر جانے دینے والے ہیں، آپ پر قربانیاں دینے والے ہیں. چنانچہ جب قربانی کا وقت آیا یہی درویش میدان میں اترے، یہی پیغمبر اسلام کے آگے پیچھے تھے، یہی تھے جنہوں نے اپنے جان پیغمبر اسلام پر نثار کر دی.
جنہوں نے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ کی گردن سے پہلے ہماری گردن، آپ کے سینے سے پہلے ہمارا سینہ، آپ کو کانٹا چبھ جائے ہمارا سارا کچھ قربان ہو جائے، ہمیں یہ بھی برداشت نہیں، آپ کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ عشق کی قیمت ہے، یہ محبت کی قیمت ہے۔ آج خدا سے دوری، اللہ رسول سے عشق میں کمی کی وجہ سے آج ٹھوکریں کھاتے پھرتے، فٹ بال بنی امت، فٹ بال بن گئی، کہتے غیب سے مدد آ جائے، غیب سے۔ بھائی تم تو عشق عاشق بنو۔ کتنے لوگ ہیں فلسطین کس معاملے پر نمازیں درست کر لیو، اعمال درست کر لیو، گناہ چھوڑ دیو، کتنے لوگ ہیں؟ ایک آدمی نہیں ملے گا تمہیں پورے شہر میں۔ بھائی تم اپنا عشق سچا کرو۔ پہلے صحابہ اکرام، ان کے بعد والے لوگ کتنے دور ہوتے تھے۔ آپ کے سندھ میں مسجدیں تھیں، آپ کے ہندوستان میں مسجدیں تھیں، چین میں مسجدیں تھیں، اور حکومت ہماری بغداد میں تھی، لیکن ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ 2-4 مسلمانوں کی مسجد کو گرائے سکے۔ آج قبلہ اول پر حملے ہو رہے ہیں، اصل میں ہم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے پلیٹ میں پڑا ہوا کھانا، ساری قومیں تم پر ٹوٹیں گی، اور اللہ کے ہاں تم کچرا مال ہو گے، اللہ کی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ ایک امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگے، ایک امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے مسئلے پر، ایک امام حنبل، ایک کی قربانی ایسی ہوئی قیامت تک کے لیے وہ فرقہ بھی ختم ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے یہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ذات میں سے نکلی ہے، قیامت تک کے لیے سورج کی طرح یہ عقیدہ اشکارا ہو گیا۔ ایک احمد حنبل قربانی۔ میرے دوست، عشق کی قیمت ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خدا کے عاشق ہیں، اور آئے عاشق بننے کے لیے، اور کسی کام کے لیے نہیں، یاد رکھو یہ میں اور آپ جس کو کام سمجھے کوئی کام نہیں ہے، یہ کام بھی عشق کے لیے۔ مال اس لیے کما تاکہ شریعت مطہرہ میں زندگی بسر کر سکے، اپنے گھر والوں کو چادر اور 4 دیواری میں رکھ سکے، اپنے بال بچوں کو عزت کے ساتھ پال سکے، ان کو رزق حلال کھلا سکے، اپنے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ دے کر غریبوں کی زندگی اچھی بنا سکے، مسجدیں بنا کر مسجدوں کو آباد کر سکے۔ مال کا مقصد بھی آخرت ہے، مال کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ اگر دنیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو تنبیہ کی، کہا کہ حضرت میں نے یہ گھر بنایا ہے اور یہ میں نے روشن دار بنایا ہے، یہ یہاں سے ہوا آیا کرے گی، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کاش تو یہ نیت کر لیتا یہاں سے آذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو آتی لیکن روشن دار بنانے کا ثواب تجھے الگ ملتا۔ ہاں مجھے بتائیے یہ دنیا آخرت ہے یا نہیں؟ بولو۔ لیکن سوچ ہی نہیں، ہم سمجھتے دنیا داری کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایمان والوں کے لیے کوئی دنیا داری نہیں ہے، کوئی دنیا داری نہیں۔ ہاں تو عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ نقش بندی کتنے بڑے بزرگ ہیں، اسی علاقے سے ہیں جس علاقے سے ہمارے آباء و اجداد آئے، ہمارے حسانی صاحب کے آباء و اجداد آئے۔ ہم ایک ہی وطن کے ہیں، میرا ابا اور ان کا ابا، ہم عزیز ہیں دوست۔ ہم چونکہ بھاول نگر پیدا ہو گئے تو داڑھی بڑی ہوگی، ورنہ یہی سٹائل ہے۔ علاقے نے بڑی کر دی، اور میری داڑھی بھی 18 سال کے بعد اتری، اس لیے میرے مرشد اپنے سامنے مجھے کبھی نہیں آنے دیا کرتے، الگ بٹھاتے تھے، کمرے میں نہیں آنے دیا۔ 6 سال مجھے کمرے میں نہیں آنے دیا۔ میں نے جب 6واں سال پڑھ لیا بنوری ٹاؤن میں، پھر میری داڑھی آئی، کچھ تو آئی تھی، داڑھی آئی، پھر مجھے خدمت کے لیے اجازت ملی۔ 6 سال اور پیچھے بیٹھتے تھے، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا پیچھے بیٹھنے میں، کیونکہ ماننے میں ہی فائدہ ہے۔ یہ کہ شیخ اجازت نہیں دیتے جی، دیکھو جی قریب نہیں آنے دیتے، یہ سب ایسی باتیں ہیں۔ دل قریب ہونا چاہیے۔ مولانا رومی نے کہا جہاں نیچان ہوگی وہ پانی کھینچ لے گا، جہاں درد ہوگا وہ دوا کھینچ لے گا۔ شیخ نظر کی حفاظت کرتے تھے، آج تو اللہ معاف فرمائے، بد نظری تباہ کر دیتے، عوام قوات سارے مبتلا ہیں، سامنے بیٹھنے دیتے تھے، فرمایا پیچھے بیٹھو۔ بعد میں جا کر 18 سال کے بعد تو خیر، تو عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے شیخ سعدی کا، اتنا بڑا انسان ہے شیخ سعدی، بہت اونچے آدمی، بہت بڑے آدمی، جن کی کتابیں پڑھائی جاتی، وہ بھی عشق و محبت، وہ بھی اس اللہ کے عشق اور محبت پر اور اصلاح کی کتابیں، گلستان بوستان عجیب کتابیں پہلے پڑھائی جاتی تھی، تو شروع سے ہی، اور پڑھاتے اللہ والے تھے، یعنی شروع کے درجے بھی اللہ والوں کو دیے جاتے تھے، تو شروع سے طالب علم کے دل میں اللہ رسول کی محبت کا بیج پڑ جایا کرتا۔ اب وہ ہے ہی نہیں، وہ تو کتابیں ختم ہو گئی، اور پڑھانے والے جوان لگا دیتے۔ ہمیں جب پہلے سال میں بنوری ٹاؤن گیا، داخل ہوا، ہمیں وہ استاد سبق پڑھاتے تھے جو دورہ حدیث میں پڑھاتے تھے۔ عجیب بات ہے، دورے حدیث والے پہلے سال میں، پھر ہماری باری کب ان سے پڑھنے کی آئے گی جب دورے میں 8 سال بعد پہنچیں گے۔ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا حضرت مفتی عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ سے، جو محتم تھے کہ ہماری چونکہ خدمت میں رہتے، ان کا حضرت یہ کیا بات ہے، یہ سارے
دورے کے استاد اولا میں پڑھاتے ہیں، کوئی سر پڑھا رہا ہے، کوئی نحو پڑھا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سے میں نے خود ان کی طریقت العصریہ ہم نے ان سے پڑھی ہے، اس میں لکھ رہے تھے، اور روزانہ صبر کا بھی میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، تو چلو میرے پہلے طالب علم تم ہو جن کو میں پڑھاتا ہوں۔ اب بتائیے اتنا بڑا انسان ہے، اولا میں پڑھا رہا ہے، جو ہم چھوٹے سے استاد کو دے دیتے۔ تو انہوں نے عجیب بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ حضرت بن نوری رحم اللہ کی ترتیب تھی کہ آتے ہی ان طالب علموں کے سادہ سلیٹ کے اوپر اللہ اور رسول کی محبت نقش ہو جائے، کاملین بڑے بڑے کامل صاحب نسبت۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گئے عبید اللہ احرار کی زیارت کے لیے۔ وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ حضرت اپنے علاقے کے نواب تھے، بادشاہ تھے ایک طرح کے، ہزاروں ایکڑ زمینیں تھیں، تو ان دنوں میں لگان آ رہے تھے، زمینوں کے معاملات، فصلیں ہو گئی تھیں، اب سب ذمہ دار آئے ہوئے، مظاہرے آئے ہوئے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں اور حساب کتاب کھلا ہے، منشی لکھ رہا ہے، ہاں بھائی بولو کتنی فصل ہوئی، ہاں بھائی کتنی فصل ہوئی، کتنی فصل ہوئی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آ کر بیٹھے، تو شیخ سعدی نے کہا کہ یار یہ تو اللہ والے تھے، یہ تو دنیا کا حساب کر رہے ہیں۔ بعض بے وقوفوں کو یہ ہو جاتا ہے، وہ دنیا داری کی چیزیں دیکھ کر یا دنیا دار کام، یار یہ کہاں سے اللہ والے، یار یہ تو دنیا داری کے کر رہا ہے۔ یہ وہ کہتا ہے جو دنیا کو آخرت نہیں سمجھتا اور دنیا کو آخرت نہیں بناتا، ورنہ دنیا داری میں آخرت داری ہے، جیسے میں نے بھی بتایا۔ تو لکھ رہے ہیں تو شیخ سعدی کو بدگمانی ہو گئی، یہ سب سے خطرناک مرض، نیک لوگوں سے بدگمانی کرنا۔ اول تو ہر مسلمان سے نہیں کرنی چاہیے، نیک لوگوں سے تو توبہ، جس نے بدگمانی کی تباہ و برباد ہو گئی۔ بدگمانی کا اپنے علم پر فیصلہ کرو، تمہیں کیا پتا دوسرے کے بارے میں کیا ہے، تم علم الغیب رکھتے ہو، تمہیں کیا پتا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کنویں کے پاس بیٹھے تھے، اور طلبہ جو ہے نا وہ ڈول کے ڈول، وہ بوکا ہوتا تھا نا بوکا، وہ ڈول کے ڈول بوکے کے بوکے ہمارے والد صاحب پر ڈال رہے تھے، ایک ختم ہوتے تو دوسرا شروع، دوسرا تو تیسرا شروع۔ فرمایا آپ کوئی بدگمانی کرے، یہ کیسا مولوی صاحب اتنا پانی ضائع کر رہا ہے نہانے میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے کے لیے اتنا پانی لیا، وضو کے لیے اتنا، اور یہ عجیب بزرگ ہے کہ پانی پہ پانی، پانی پہ پانی۔ فرمایا کہ ان کو کیا پتا حضرت کی نیت کیا ہے۔ حضرت کی نیت تھی، گرمی بہت تھی، کہ مجھے ٹھنڈک پہنچ جائے، کیونکہ حضرت کی کچھ طبیعت بھی خراب تھی، مجھے ٹھنڈک پہنچ جائے، کیونکہ جب تک ٹھنڈک نہیں پہنچے گی تو پورا کنواں بھی الٹا لے تو خلاف شریعت نہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ بزرگ کام کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اپنی طرف سے فیصلے کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ شیخ سعدی کے دل میں بدگمانی ہوئی تو اس نے ایک مصرع بنایا، نہ مردانن کے دنیا دوست دارد، یہ اللہ کے راستے کا مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، نہ مردانن کے دنیا دوست دارد۔ اور اٹھ کے چلے گئے، رہے بھی نہیں خانقاہ میں۔ ایک دوست تھا، اس کی مسجد کے حجرے میں سوئے، رات کو خواب دیکھ رہے، میدان محشر ہے، ہر ایک پسینے میں ڈوبا ہے، اور شیخ سعدی کو ایک محلے والے نے پکڑا ہوا ہے، جس کے شیخ سعدی نے کچھ روپے دینے ہیں، یہاں پیسہ کھا جاتے ہیں نا، معمولی سمجھتے ہیں، وہاں نمازیں دینی پڑیں گی، روزے اور حج دینا پڑے، یہاں تو معمولی ہے۔ گربان پکڑا ہوا ہے کہ لاؤ میرے پیسے لاؤ، نہیں تو چلو اللہ کے دربار میں اپنے اعمال دو مجھے، چلو۔ شیخ سعدی پریشان ہے کہ یار دنیا میں تو 100 روپیہ تھا، یہاں تو ایک کی عبادت کروڑوں روپے کی جو دینی پڑے گی مجھے، نہایت پریشان۔ تو اتنے دن میں آواز آئی کہ اللہ کے ولی کی سواری، ارے ہٹو بچو۔ تو دیکھا کہ ایک بگی ہے جس کو فرشتے چلا رہے، عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ پر تشریف فرما ہے، اور عرش کی طرف جا رہے ہیں جہاں اللہ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے۔ جب پاس سے گزرے، روکو 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 بھائی، یہ تو ہمارا مہمان ہے، مہمان ہے، آپ نے ان کا گریبان کیوں پکڑا؟ ان کا جی میرے پیسے دینے، کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، اللہ کے دربار میں ہمارے بہت پیسے جمع ہیں، ہم تیرا کھاتا بھی پورا کرا دیتے، اس کو چھوڑ دو۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی تو پچھتا ہے کہ یار اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بدگمانی کی۔ تو آئے خدمت میں، حضرت بڑے صاحب کشف تھے، حضرت عبد اللہ احرار رحمۃ اللہ، نقشبندی بہت بڑے بزرگ ہیں، امام نقشبندی کے بھی شیوخ میں سے۔ آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت معاف کر دیں، ہنسے، فرمایا ہمارے بارے میں تو نے ایک مصرع کہا تھا وہ بتاؤ۔ کہا کہ حضرت میں نے تو کسی سے ذکر ہی نہیں کیا، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں بات کروں۔ کہا کہ نہیں اب تو سنانا پڑے گا، ہمارا حکم ہے، الامر فوق الادب، جب امر آ جائے تو پھر ادب پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو شیخ سعدی نے بڑی مشکل سے مصرع سنایا کہ نہ مردانن کے دنیا دوست دار، یہ اللہ کے راستے کا مرد نہیں کہ دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ کہا کہ اب اس پر میں مصرع لگاتا ہوں، ولے دارت برائے دوست دارت، دنیا بھی رکھتا ہے تو دوست کے لیے رکھتا ہے، ولے دارت برائے دوست دارت۔ میرے دوستو، عشق و محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو یہ دنیا بھی آخرت کے لیے، پھر بیوی بچے بھی آخرت کے لیے۔ ہم دنیا کو دنیا داری سمجھتے ہیں، یہ کیسا عاشق ہے؟ عاشق یاد رکھو، اس دنیا کی مثال آئینے کی طرح، آئینہ۔ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی
تم جو اللہ اللہ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، مجلس میں بیٹھتے ہو، یہ ایسے ہے جیسے براہ راست محبوب کو دیکھنا، اور یہ جو تم دکانداری کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، دنیا داری کرتے ہو، یہ ایسے جیسے محبوب کو آئینے میں دیکھنا۔ لیکن دونوں صورتوں میں عاشق محبوب ہی کو دیکھتا ہے، کبھی براہ راست دیکھتا ہے، کبھی آئینے میں دیکھتا ہے، کبھی بیوی بچوں کے حقوق کے آئینے میں دیکھ رہا ہے، کبھی تجارت کے حقوق کے آئینے میں دیکھ رہا ہے، یار دوستوں کے اس میں دیکھ رہا ہے، اڑوس پڑوس کے اس میں دیکھ رہا ہے، اس میں دیکھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں بھئی یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم ہے، بیوی سے اس نے سلوک کرو، بچوں کی تربیت کرو، ان کے دین کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، بیماروں کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، دکان پر تجارت حلال کرو، صداقت کے ساتھ کرو، امانت کے ساتھ کرو، کھیتی باڑی کرو، اس کے اندر بھی نیتیں کرو، کس طرح تم کھیتی باڑی کر رہے ہو، یہ ایسے ہے جیسے آئینے میں محبوب کو دیکھنا، اور نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ ایسے ہے جیسے براہ راست دیکھنا۔ لیکن عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد، اور ہمارے الفاظ تو الگ الگ ہیں، اللہ تیرا حسن ایک ہی ہے۔ عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر، ہر ایک تیرے جمال ہی کو بتا رہا ہے۔ اگر میں دنیا داری بھی کر رہا ہوں تو وہ بھی تیرے لیے کر رہا ہوں، اور میں اگر آخرت داری کا وہ بھی تیرے لیے کر رہا ہوں، ورنہ اگر آخرت داری میں بھی مولا نہیں ہے وہ بھی وبال ہے۔ دیکھیے واقعہ، دیکھیے بخاری شریف میں بھی، کل میں نے بچوں کو پڑھایا، بخاری شریف میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں ایک ایسا مجاہد جو بھاگ بھاگ کر یہودوں کو قتل کر رہا تھا، صحابہ نے کہا آج جس نے جتنی محنت کی کسی کوئی نہیں کر سکا، بڑے سے بہادر بڑے کام نہیں کر سکے۔ رسول اللہ کو آ کر کہا کہ حضرت فلاں، فرمایا ہو فی النار، یہ دوزخی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، کمزوروں کے پاؤں ہل گئے، یہ کیا ہے دوزخی؟ لیکن جو پکے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھنا پڑے گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے، فیصلہ انجام پر ہوگا۔ پیچھے پیچھے ہو گئے، کسی یہودی سے لڑائی ہوئی، زخم لگے، اس کو برداشت نہیں ہوا، اپنی تلوار اپنے سینے پر رکھی اور جھول گیا، تلوار پیچھے سے نکل گئی، مر گیا، خودکشی کر لی۔ وہ آدمی دوڑتا، عاشق دوڑتا، انک لرسول اللہ حقا، آپ سچے رسول ہیں، اس نے خودکشی کر لی۔ فرمایا بلال اعلان کر دے جنت میں وہی داخل ہوگا جو مومن ہوگا، نفس مومنہ داخل ہوگا، اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ اب بات دراصل کیا ہوئی تھی، یہ اپنے آپ کو پہلوان کہتا تھا، قبیلے کا اپنے آپ کو پہلوان کراتا تھا، جہاں کشتی ہو تو کشتی کے اندر کشتیاں جیتتا تھا، لیکن اور تھا اس کے اندر نفاق، جب بھی جنگ کا موقع آتا تھا تو غائب ہو جاتا تھا، ادھر ادھر پہاڑوں وہاڑوں میں چلا جاتا تھا۔ غزوہ بدر ہوا، غائب ہو گیا، چلو غزوہ بدر میں تو اجازت تھی کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے بعد احد ہوا تو غائب ہو گیا، اس کے بعد خندق ہوا تو غائب ہو گیا، اس کے بعد حدیبیہ تو غائب ہو گیا، ہر جنگ میں غائب ہو جاتا۔ تو محلے کی عورتوں نے پکڑ لیا، قبیلے کی عورتوں نے شرم کر ڈنڈ بیٹھ کے تو بڑی نکالتا ہے، کھاتا بھی تو بہت ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو چوہے کی طرح بل میں گھس جاتا ہے۔ اب اس کو بڑی غیرت آئی، وہ جو بھی عورت گزرتی وہ اس کو ملامت کرتی اور اس کو کھلے مارتی دوسرے انداز میں کہ تیرا یہ حال ہے، بڑا پلوان بنا پھرتا ہے، اپنے ڈولے چھالے دکھاتا پھرتا ہے اور اکڑ کے چلتا ہے، جنگ میں بھاگ جاتا ہے۔ یہ کمزور کمزور صفہ کے درویش، یہ بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دے دیے، بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں کاٹ دی، آج ان کا نام ہے عرب میں، اور تو ایسا ہے۔ تو اپنی اس مذمت کو بچانے کے لیے وہ غزوہ خیبر میں شامل ہوا تھا، وہ نہ اللہ کے اس میں شامل ہوا تھا نہ رسول اللہ کے اس میں، ہو فی النار، ظاہر شہادت جہاد، لیکن اگر اس میں بھی اللہ رسول کا عشق نہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر تیری میری دنیا داری میں اللہ رسول کا عشق ہے، یہ دنیا داری نہیں آخرت داری، اس پر بھی مولا فیصلے خیر کے فرما دیں گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ، اس دنیا داری پر، تیری دکانداری پر، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تجھے جو عطا فرمائیں گے تو حیران ہو جائے گا کہ مجھے دنیا بھی ملی، راحت کے سامان بھی ملے، اور مولا بھی خوش ہو گیا۔ اس لیے تمام پیشے دنیا میں جتنے بھی ہیں پیغمبروں سے آئے، انسان نے دماغ سے تھوڑی آئے، ہر پیشہ پیغمبروں کا ہے۔ کھیتی باڑی بھی نبی نے کی، لوہے کا کام بھی داؤد السلام سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا کہ لوہا بھی ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، داؤد السلام سے لوہے کا کام شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے لکڑ سے کام لیتے تھے، اب لوہا شروع ہو گیا۔ سارے پیشے پیغمبروں کے، جو چیز پیغمبروں سے آئی ہو آپ بتائیں، وہ دینداری نہیں ہے؟ بولو بھائی، دینداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمائی، ہمارے رسول تاجر تھے، اور یہ تجارت کا لفظ بھی رسول اللہ نے عطا فرمایا، ورنہ پہلے سمسار کہتے تھے، ایجنٹ، اور میں سمسار لفظ اچھا نہیں ہے، میں آج سے ان کو تاجر کا لفظ دیتا ہوں، تاجر کا لفظ دیتا ہوں، یہ رسول اللہ نے فرمایا، انتم تجار
لیس بسمسار، ایجنٹ نہیں، آج سے تم تاجر ہو۔ یہ بازار میں اعلان فرمایا، اور فرمایا دیکھو تم سچائی سے دنیا داری کرو گے، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگے۔ اتنی بڑی بشارت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ رسول اللہ کے راستے پہ چلنا ہوگا، آپ کے راستے کا فاتبعونی، کیونکہ خدا تک رسول اللہ ہی پہنچا سکتے، کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا کوئی ایسا پیر کہے میں نہیں پہنچا دے میں تینوں بغیر سنت دے رستے، جھوٹا ہے، کبھی نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہاں تک لے جانے والے رسول کی ذات ہے۔ رسول اللہ کی ذات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جن پر وحی آتی ہے، جو اللہ کے مزاج کو سمجھتے ہیں، مزاج کو۔ میں اور آپ تو مہمان کے مزاج کو نہیں سمجھتے، ابھی میں پتہ نہیں کیا کچھ انتظام کیا ہوگا، حافظ عبد الناصر صاحب نے پھر بھی مجھے کہا کہ حضرت صاحب معاف کرنا، آپ کے شایان شان انتظام نہیں ہوا، ہم تو ایک دوسرے کا مزاج نہیں سمجھتے، تو خدا کا مزاج کیسے سمجھیں گے؟ یہ پیغمبر کی ذات ہے جو اللہ کے مزاج کو سمجھتی ہے اور امت کو بتاتی ہے ایسا کر لو تمہارا کام بن جائے گا۔ اگر ذات پیغمبر بیچ میں نہ ہو، خدا قسم کروڑوں سال بھی ہم کوشش کرتے رہے، ہمیں راستہ نہ ملے۔ اور میں کہتا ہوں، میں مذاہب کے اوپر میری ریسرچ ہے، ڈاکٹر مجھے ایسے نہیں کہتے، ڈاکٹر پی ایچ ڈی، اللہ کا شکر ہے پی ایچ ڈی کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں، ایسے میں اسے لکھ دیا، میں نے مذاہب عالم پر میرا ایک مطالعہ ہے، ریسرچ ہے میری۔ سب دیکھے 40 سال جنگلوں میں لگائے انہوں نے، ان کے بڑوں نے، سکھوں کے ہوں، ہندوؤں کے ہوں، نام نہیں لیتا، بدھ مذہب کے ہوں، زرتشتی مذہب ہو ایرانیوں کا، 40 سال 30 سال جنگل میں حقیقت کو پانے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے عالم کی، کون ہے اس پردے کے پیچھے، کون ہے۔ 40 سال کے بعد بمشکل چند باتیں نقل کر پائے جس کو لے کر ان کا پورا معاشرہ اسی کو لے کر چلتا ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہو، وہ چند باتیں۔ عیسائی یہودیوں کے پاس بھی بچی کھچی، وہاں سے وہ بھی تحریف شدہ کتاب کے اندر جو باتیں، وہ چند باتیں۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کی بنیاد پر حکمت کے سمندر بہا دیے، سمندر بہا۔ میں جب دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم کتنے نقطرے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو دریا کے کنارے بیٹھے اور پیاس کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ پورے سکھ دھرم جو ہے دھرم، اس میں 5 چیزیں ہی ہیں، بس 5 چیزیں گرو نانک کا بس اس پر کرو، کرپانے کے لے لو، کچھا پہنو، بال نہ کاٹو، فلاں نہ کرو، 5 چیزیں، یہی چند چیزیں اس میں بدھ مذہب میں۔ حالانکہ 40 سال انہوں نے جنگل میں لگائے اور حقوق بھی طلب کیے، نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ، وہ الگ ہے ان کے ذمے۔ مجھے یاد آیا کہ اسی طرح ایک چیلا تھا، چیلا وہ کسی گرو کے ساتھ لگ گیا، شکر کرو تم ایسے پیر تو نہیں کہتے بھی جنگل چھڑ کے چلے جاؤ۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی، میرے خیال 1 سال بھی نہیں ہوا ہے، خبر آئی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کر وہ جنگل میں، برازیل کے جنگل میں لے کے چلا گیا تھا، اس میں آدھے مر گئے تھے، زندہ رہے، وہ کے پاس سے 40 دن کے لیے لے گئے اور غائب ہو گئے، اور وہاں پر کچھ مر گئے، کچھ ہاتھ میں آئے، کہا جی ان کو اللہ تک پہنچا رہا تھا، گاڈ تک رستہ دے رہا تھا، استغفر اللہ، اور یہاں گھر بیٹھے تمہیں رستہ مل جاتا ہے، 2 رکعت تم نماز پڑھتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، اللہ فرماتے میرے قدموں میں تیرا سارا ہے، نہ بھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اب بتائیے، تو اے سبحان اللہ کہتا او پہ درس لگے، ہو گیا سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا حدیث شریف میں لا الہ الا اللہ بندہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، فرمایا پورے آسمانوں کو چیر کر عرش کے اوپر خدا کی تجلی سے ملاقات کرتا ہے، اگر وہاں خدا کی تجلی نہ ہوتی تو پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا۔ تو وہ گرو نے کہا بھائی سب کچھ چھوڑنا پڑے، بیوی بچے سب چھوڑ دو، پھر اللہ ملے گا۔ اللہ یعنی جو ان کا بھی جو کہتے ہوں گے، بت کو جو بھی کہتے ہیں، رام ملے گا، جو بھی کہتے ہیں حرام ملے گا، حرام ملے گا، وہ گھر پھرتا رہا۔ اب لازمی بات ہے روٹی تو چاہیے نا، تو پھر اس کے لیے گداگری کرتے ہیں۔ عجیب، ہم نے برما میں دیکھا، میں مرشد کے ساتھ گیا تھا، تو بدھ مذہب والے جو ہے نا، بدھ والے وہ پہن کے پیلے سے رنگ کا وہ کپڑا اور وہ مانگتے پھرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا جی چونکہ روٹی کا تو انتظام ہوتا نہیں ہے اور معیشت یہ کام کرتے نہیں ہیں، لہذا گھروں سے مانگتے، کہتے اس میں ہم اپنے نفس کو مار رہے ہیں۔ میرے شیخ بہت ہنسے کہ ان بدبختوں کو ہی پتہ نہیں کہ نفس مارنے کا کیا طریقہ ہے، اگر اسلام لے آتے، رسول اللہ بتاتے اپنے نفس کو کیسے مارنا ہے، گھر بیٹھے ہوئے سارے کام ہو جاتے۔ تو خیر ایک دن وہ بازار میں آیا مانگنے کے لیے، تو اپنے گھر ہی پہنچ گیا، اب اس کو یاد بھی نہیں کہ میرا گھر ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، رام کے نام پر، خدا کے نام پر، تو بیوی نے آواز سنی، کہ یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے، کافی سال کے بعد سنی۔ وہ بیچاری دوڑتی آئی تو اس نے دروازے کی چیر میں سے دیکھا تو وہ پیچھے تھیلا لٹکایا اس نے، اور وہ بالکل سادھوؤں والا اس نے لباس پہنا ہوا ہے اور وہ گداگری کر رہا ہے، تو اس کو بہت رونا آیا، اس کا دل پسیج گیا۔ بیوی تھی آخر، بیوی کا دل، زبان سخت ہوتی ہے لیکن دل نرم ہوتے ہیں، ساڑھے دل بھامن سخت ہوتے ہیں بندیاں دے، اتو بھامن نرمی کر، زبان سخت ہوتی ہے،
اس کے پاس ہے ہی زبان اور ہے کیا، بندہ تو مار دیتا 2 دھپے، اللہ معاف فرمائے، بہت خطرناک ہے۔ تو انہوں نے سخت ڈانٹا تو صحابی کو جس نے اپنی بیوی کو مارا تھا، یہ ہاتھ نہ اٹھایا کرو، بہت خطرناک ہے کہ اللہ نے سفارش کی، ان کو کچھ نہ کہنا، میں نے پیدا ہی ان کو ایسا کیا ہے کہ ان سے کمی ان میں ہے، میں نے پیدا ہی ایسا کیا تھا، جب اللہ نے پیدا ایسا کیا ہے تو پھر تم کون ہوتے سیدھے کرنے والے، مارتے ہو، توبہ توبہ۔ زبان سخت ہوتی لیکن دل ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے جو کہا میں عورتوں کو پسند کرتے چلے نہیں کہ جس وجہ سے میں اور آپ پسند کریں، اس لیے کہ عورتوں میں جو صلاحیت ہے حق قبول کرنے کی مردوں میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے بتاؤ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کس کی ہوئی ہے؟ بولو، عورت کی۔ حضرت آسیہ کا ذکر کیا ہے، ذی الاوتاد، کیلوں والا، تختے پر کھڑے کر کے کیلیں ٹھوک دی، لیکن موسیٰ کا لڑ نہیں چھوڑا، عورت تھی، معمولی بات نہیں۔ خیر اس کا دل، اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا آٹا چاہیے۔ اب اس نے کہا میرا شوہر رہا ہے جو بھی ہے بہرحال، انہوں نے کہا میں آٹا گوندھ دیتی ہوں، کیا چاہو؟ آٹا کس نے کہا روٹی پکانی ہے، انہوں نے کہا میں آٹا گوندھ بھی دیتی ہوں، میں روٹی پکا دیتی ہوں۔ تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلے میں سے پہلے پرات نکالی کہ یہ آٹا گوندنے کی پرات ہے، اس میں آٹا گوندنا ہے، پھر چکلنا بیلنا نکالا کہ اس پہ پیڑ ڈال کے روٹی بنانی ہے، پھر توا نکالا کہ اس کے اوپر روٹی پکانی ہے، پھر پھونکنی چمٹا، سمجھتے ہو؟ یہ ماڈرن قوم نہیں سمجھتی ہو، پھونکنی کھائیاں نہیں نا، ماما دی پھونکنی ہے، ساری اماں بھی پھونکنی مارتی سی۔ ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب تھوڑے تھے کھلاڑی قسم کے بندے تھے، تو کبھی شرارت کر کے بھاگتے اج پہندے تے اماں بھی اوتھے سٹدی تے وہ ایتھے ہوندا تے جا کے اوتھے بجدی۔ بڑے ہنستے ہم کبھی کبھی سوچ کے اماں کی سطح پر کہ اماں ان کے پیچھے نہیں بھاگتی تھی، پہلی 2 فٹ اگے سٹتی کیونکہ بھاگ کے وہیں دوڑے آئے گا نا۔ پھونکنی دے دی، چمٹا دے دیا، عورت کو بڑا غصہ، دروازہ کھولا، میں نے کہا خبیث، دنیا میرا ہی نام تھا، ساری دنیا پیٹھ پہ لاتے پھرتا ہے، میرا نام دنیا تھا، کون سی چیز ہے جو تیرے تھیلے میں نہیں ہے؟ پھر تو کہتا ہے جی میں دنیا دار نہیں، ہم گرو اور نانک جو گرو اور جو ہے چیلا، بس ہم جو ہے رام رام کے لیے وقف ہے۔ کون سا رام کے لیے وقف ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑنے کا نام ہے؟ تو نے دین رکھا ہوا ہے، زندگیاں گزر گئی ان لوگوں کی، خدا کو پا نہ سکے، چند چیزیں بڑی مشکل سے حاصل کی، قوم ان کو لیے بیٹھی ہے۔ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے کون سے راستے نہیں ہیں جو ہم غلاموں کو نہیں بتائے کہ تو جس راستے چاہے مولا تک پہنچ سکتے۔ اتنے راستے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے انسان سانس لیتا ہے اس سے بھی زیادہ اپنے تک پہنچنے کے راستے بنائے۔ گناہگار گناہ ہو جائے تب رستہ، نیکی کر لے تب رستہ، کون سے ایسا جس میں رستہ نہیں؟ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، نیکی کر کے خوش ہو رہا الحمدللہ اللہ نے مجھے نیکی کا، اللہ تیرا شکر ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور، اللہ مجھ سے گناہ کے معاف کر دے، اے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور۔ رشتے ہمارے رونے پر اترتے ہیں، گناہگاروں کے رونے پر، بلکہ حدیث میں آتا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لَأَنِینُ الْمُذْنِبِینَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ زَجْرِ الْمُسَبِّحِینَ، فرمایا جب کوئی گناہگار روتا ہے تو مجھے اس کے رونے کی آواز تسبیح والوں کی آواز سے زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ یہ تو میرے اپنے ہیں اور یہ میرا ہو رہا ہے تو مجھے وہ پیارا لگتا ہے۔ جس طرح بھاگا ہوا بچہ جو ماں باپ سے دور ہو، غافل ہو، پھر اس کو ہوش آئے اور آگے ابا مجھے معاف کر دے، اماں مجھے معاف کر دے، تو وہ بچے جو گھر میں پہلے سے وفادار ہیں ان کی فکر نہیں کرے گی، اس کو سینے سے لگائیں گے۔ آج یہ بولا بسرا ہمارا بیٹا واپس آ گیا کیونکہ اس کا دل تو دکھتا تھا بیٹا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی جب بندے دور ہوتے ہیں خدا سے، اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں میرے بندے دور ہیں۔ جب وہ بندہ واپس آتا ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور میں اس کے رونے کی آواز مجھے تسبیح والوں کی آواز سے زیادہ اچھی لگتی۔ کتنے راستے بتا دیے ہمیں اور کتنا کچھ ہمارے لیے خزانے نہیں بتا دیے۔ پیغمبر سے قرآن مجید کہہ رہا ہے تم 100% متقی بنو گے، 100%، میں 3 دنیا کے انعام دوں گا، یجعل لہ مخرجا، مصیبتوں میں راستہ بنا دوں گا، تمہارے غم اور فکر کو راحت سے بدل دوں گا، تمہیں میں بے حساب رزق دوں گا۔ یہ قرآن نے کہا، اللہ تعالی نے فرمایا 100 متقی بن جاؤ، تم سے کوئی گناہ نہ ہو، دیکھو بے حساب رزق دوں گا میں تمہارے لیے راستہ بنا دوں گا۔ جی رستہ نہیں مل رہا، راستے بنا دوں گا، میں تمہارے غم اور ہم کو دور کر دوں گا۔ رسول اللہ کو رحم آیا، میری امت اس درجے پر کون ہوں گے، اور میں رسول اللہ تمہیں ایک اور خزانہ دیتا ہوں، اگر تم کثرت سے استغفار کرو گے گناہوں پر، اللہ یہ تینوں انعام پھر بھی ان کو دے دے گا۔ یہی تینوں انعام استغفار پڑھنے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کیڑا وظیفہ اکثر پڑھیے، استغفار پڑھو بھائی، من لازم الاستغفار، جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتے ہیں، اپنے اوپر لازم میں کثرت سے پڑھتا ہے استغفر اللہ، اور دل کی گہرائی سے اللہ معاف کر دے، بہت گناہ گار۔ میں کہتا ہوں انسان
اگر دل کے گہرائی سے ہر وقت توبہ کرتا رہے، کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی کہ وہ کیا کتنے پانی میں، کیونکہ اپنا ہی پانی نہیں ختم ہو رہے ہیں، دوسرے کیا اپنی چھت پر پانی کھڑا اور وہ بیچارہ لٹا رہا تو دوسرے کسی کو کہے گا وہ تیری چھت پہ پانی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے اپنا تو قتل ختم کر لے پھر میں نے پوچھنا۔ لیکن آج ہم اس لیے دوسروں کے پیچھے اپنی فکر نہیں ہے نا، اگر اپنی فکر ہو کہ ہمارے اوپر کیا کچھ لدا ہے تو کسی دوسرے کی فکر کی ضرورت ہی نہیں، ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آج انسان دوسروں کے پیچھے پڑا، اپنی فکر نہیں ہے کہ میں خود کیا ہوں۔ بس آخری واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 لاکھ کی امت ہے، اپنی امت کا سب سے نیک انسان لے کے آؤ۔ کوہ طور پر لے گئے، مقام کلیم ہے، جب چاہتے ہیں بات کر لیتے ہیں۔ اللہ نے گفتگو کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا اور شان محبت کے لیے رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ محبوب، یہ محبوب ہے میرے، انک بیاعیننا، ہماری نگاہیں آپ کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اعیننا، بے شمار نگاہیں ہر وقت دیکھتے ہیں رسول آپ کیسے بیٹھے ہیں، کب ہنس رہے ہیں، کب رو رہے ہیں، کب چل رہے ہیں، کب بیٹھ رہے ہیں، ان ہر وقت ہماری نگاہوں کے ساتھ۔ خیر لے گا ایک آدمی کو، بہت نیک اللہ والا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس کو کہو 3 دن میں اس آدمی کو تلاش کرے جو 6 لاکھ کی امت میں سب سے بدتر ہے، وہ لے کے آئے میرے پاس، اس کی ڈیوٹی لگا۔ تو 3 دن تلاش کر رہا ہے، 3 دن کے بعد آیا، ساتھ کوئی نہیں، کہا ملا نہیں کوئی، کہا جی میں تو بہت تلاش کیا تو پتہ چلا میں ہی ہوں سب سے زیادہ برا۔ کیا کہتا ہے؟ رسول السلام نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے اچھے ہونے کیا کہہ دیا ہے، میری بات تسلیم کی ہے اور تو کہتے میں سب سے برا ہوں۔ کہا کہ حضرت اب دلیل دیکھو، منطقی دلیل، منطقی فلسفی۔ انہوں نے کہا اے میرے پیغمبر موسیٰ السلام، میں نے جس کے بھی گناہوں کے بارے میں سنا کہ یہ بدکار ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، فلاں فلاں فلاں، میں نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، لوگ کہتے ہیں، اور اپنے بارے میں تو میں جانتا ہوں میں کنے پانی چل۔ اب آپ بتائیں، مجھے اپنی خطاؤں کا یقین ہے اور دوسروں کی سنی سنائی ہے، تو آپ بتائیں بڑا گناہگار کون ہوگا؟ میں دلیل تو تکڑی تھے، لے گئے۔ اللہ یہ کہتا ہے میں ہی سب سے برا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اسی لیے سب سے اچھا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا بلکہ اپنی ذات کو سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو یہ روشنیاں اپنا وجود ختم کر بیٹھتی ہیں، جب بلب جل رہا ہوگا مجھے آپ کو پتہ بھی نہیں چل دے گا کہ بلب جل رہا ہے، جب تک اللہ رسول کا عشق اور محبت اور اس کے انوارات دل میں نہیں آتے۔ آدمی سمجھتا ہے سب کچھ ہو، لیکن جب آئے گا تو پھر کہ میں کچھ بھی نہیں، کچھ ہونا میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، کچھ ہونا میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ اللهم لك الحمد كما تصلي على محمد كما تعالى وفل بنا كما تلف انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ اس ادارے کو، اس مسجد کو آباد اور شاد فرما۔ یا خانقاہ کی بھی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور انشاءاللہ حافظ ناصر صاحب جو ہے ان کی ذمہ داری ہے ہر ہفتے ذکر اذکار کی مجلس کیا کریں گے، میں بھی انشاءاللہ کسی وقت اس مجلس میں شامل ہو جایا کروں گا۔ آپ حضرات بھی بندی سے آیا کریں، اللہ اس خانقاہ کو بھی خوب کامیاب اور کامران فرما۔ اللہ پورے علاقے میں یا اللہ روحانیت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یہود کو خائب اور خاسر فرما، یہود کو خائب اور خاسر فرما۔ یا اللہ پاکستان کی سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، اپنے عشق و محبت ہم سب کو نصیب فرما، ہماری آل اولاد کو نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ جو مانگو بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکو بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔